ہندوستان میں 11 لاکھ سے زیادہ ٹویٹر کھاتے بین، اصولوں کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ ایلان مسک کے ذریعے چلائے جانے والے ٹویٹر نے 26 اپریل سے 25 مئی کے درمیان ہندوستان میں ریکارڈ 11,32,228 اکاؤنٹس پر عائد کر دی پابندی۔ فرانس میں تشدد کے درمیان 17 سالہ ناہل کو سپرد خاک کیا گیا۔ اب تک 3,000 سے زائد افراد گرفتار۔ فرانس میں الجزائری نژاد 17 سالہ ناہل کو پولیس کی گولی سے ہلاکت کے خلاف پورا فرانس سراپا احتجاج، دھرنے، آتش زنی اور مظاہرے جاری۔ تشدد زدہ فرانس میں 5ویں رات سینکڑوں افراد کو کیا گیا گرفتار۔ شاہ سلمان کا حکم، حجاج میں 20 لاکھ قرآن پاک کے نسخے تقسیم۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فرمان کے تحت غیر ملکی عازمین کو واپسی پر قرآن مجید کا دیا جائے گا تحفہ۔ دہلی کے بھجن پورہ میں تجاوزات کے خلاف PWD کی کارروائی، غیر قانونی مندروں اور مزاروں کو کیا گیا مسمار، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ یکساں سول کوڈ معاملے کو قومی مسئلہ بنانے کی حکمت عملی اپنانا ضروری، مسلم پرسنل لاء بورڈ سے مؤثر و جرأت مندانہ موقف کی توقع۔ عوامی سطح پر احتجاج ناگزیر، گلبرگہ کے اقلیتی قائد حیدر علی باغبان کا بیان۔ پولیس وزیر اعظم مودی کو گولی مارنے کی دھمکی دینے والے نوجوان کی تلاش میں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو گولی مارنے کی دھمکی دینے کا معاملہ آیا سامنے۔ ایک نوجوان نے سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی کو جان سے مارنے کی دی دھمکی۔ اس معاملے میں نوجوان کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مقدمہ کر لیا گیا درج۔ اورنگ آباد شہر نام تبدیلی کی اگلی سنوائی ہوگی 5 جولائی کو۔ اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کے حکومت کے فیصلے کو اورنگ آباد شہر کی مختلف تنظیموں اور نمائندگان کی جانب سے بامبئی ہائی کورٹ میں کیا گیا تھا چیلنج۔ اب اس کی اگلی سنوائی ہوگی 5 جولائی کو۔ کھمم میں 2 جولائی کو کانگریس کا جلسہ عام، راہل گاندھی کی شرکت، سابق MP سرینواس ریڈی کی پارٹی میں شمولیت۔ کھمم میں 2 جولائی کو کانگریس کا جلسہ عام ہونے والا ہے منعقد، راہل گاندھی کی آمد، 3 لاکھ افراد کی شرکت متوقع، تمام ریلیاں مکمل۔ سرسلہ کے ویمولواڑہ میں غیر قانونی فائنانسروں پر شکنجہ، پولیس کی بڑے پیمانے پر کارروائی، نقد رقم و چیک کے بشمول 4 کروڑ روپے کیے گئے ضبط۔ وزیر اعظم کے دورہ تلنگانہ کے موقع پر عوام کے لیے خوشخبری لانے پر زور، ریاست میں متعدد پروجیکٹس کی منصوبہ بندی، وزیر KTR کی نریندر مودی سے اپیل، جس میں 55 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے کی تعمیر ہے شامل۔ تلنگانہ BJP قیادت میں عنقریب تبدیلی، مرکزی کابینہ میں تلنگانہ کے نئے چہرے، کشن ریڈی کو ریاستی ذمہ داری ممکن، مرکزی حکومت بنڈی سنجے کو ناراض نہ کرنے کے لیے انہیں کابینہ میں شامل کرنے کے کر سکتی ہے اقدامات، جبکہ ان کے علاوہ ایک اور رکن پارلیمنٹ کو کابینہ میں کیا جا سکتا ہے شامل۔ اندرونی اختلاف سے جوجھ رہی ہے BJP، بھگوا پارٹی کو کوئی موقع نہیں دے رہی کانگریس، کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کراری شکست کے بعد اور اندرونی کشمکش سے دوچار BJP اب رفتار حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے جدوجہد۔ حیدرآباد یوتھ کریج کا سید ایوب PD ایکٹ کے تحت گرفتار، چنچل گوڑہ جیل منتقل۔ حیدرآباد کی ساؤتھ زون ٹاسک فورس اور فلکنما پولیس نے کی مشترکہ کارروائی، حیدرآباد یوتھ کریج کے نام سے سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث سید ایوب کو کر لیا گرفتار۔ حیدرآباد میں گزشتہ 6 ماہ میں 72 لاکھ بریانی آن لائن آرڈر، دنیا بھر میں مقبولیت رکھنے والی حیدرآبادی بریانی نے 6 ماہ میں 72 لاکھ بریانی آن لائن آرڈر کے ذریعے ایک اور بنایا ہے ریکارڈ۔ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے چند اضلاع میں بارش، 5 جولائی تک بارش کی پیش قیاسی۔ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں کل شام ہوئی بارش، جس سے عوام نے لی راحت کی سانس۔ محکمہ موسمیات نے کہا حیدرآباد میں اگلے 5 دنوں تک موسم رہے گا ابرآلود۔ عاشقی کے مسئلے پر کالج طلبہ میں جھگڑا، 4 طلبہ کے خلاف مقدمہ۔ شہر کے نارائن گوڑہ علاقے میں طلبہ کے درمیان جھگڑے سے پھیل گئی سنسنی، کالج انتظامیہ کی مداخلت اور پولیس میں شکایت کے بعد تھم گیا تھا معاملہ، تاہم پولیس متاثرہ طالب علم کی شکایت پر 4 طلبہ کے خلاف کر لیا گیا مقدمہ درج۔
گانجا فروخت کرنے والے 2 افراد گرفتار، گانجا کیا گیا ضبط۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ ایسٹ زون پولیس نے گانجا فروخت کرنے والے 2 ملزمین کو کر لیا گرفتار اور ان کے قبضے سے 6 کلو گانجے کو کر لیا گیا ضبط۔ تلنگانہ میں 8000 ملازمتوں کے لیے منعقدہ امتحان میں تقریباً 8 لاکھ امیدواروں نے کی شرکت۔ تلنگانہ میں منعقدہ گروپ 4 کا امتحان پرامن طریقے سے پہنچا اختتام کو۔ ریاست بھر میں کل 8180 ملازمتوں کے لیے 9,51,321 امیدواروں نے دی تھی درخواست۔ تلنگانہ میں ٹماٹر کی قیمت میں ہوا اضافہ، کھائے تو کیا کھائیں، عوام کا ہے سوال۔ ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد میں ٹماٹر کی قیمتوں میں بے تحاشا ہو گیا ہے اضافہ، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا کرنا پڑ رہا ہے سامنا۔ سر پر تاج اور لال نظر آنے والا ٹماٹر اب صرف دور ہی سے بھلا ہو رہا ہے معلوم۔ فریضہ حج کی تکمیل کے بعد تلنگانہ حجاج کرام مکہ مکرمہ واپس۔ تمام حجاج کرام خیریت سے 15 جولائی سے واپسی کا آغاز۔ تلنگانہ کے حجاج کرام حج ایام کی حج کی تکمیل کے بعد آج مکہ مکرمہ ہو گئے واپس۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔